بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں ڈاکٹر حنیف ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مداوا کلینک۔ اگر آپ اس چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ آج کا موضوع ہے دلہا کو شادی والے دن کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہدایات ہیں۔ میں اکثر ان موضوعات کو زیر بحث لاتا ہوں جن پر یا تو بات کی نہیں جاتی یا ان موضوعات کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، حالانکہ وہ بہت زیادہ ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا زندگی کی کامیابی سے، ناکامی سے اور بہتری سے تعلق ہوتا ہے، اور لیکن ان باتوں کو جو ہے ان باتوں پر کوئی غور نہیں کرتا۔ اچھا، یہ شادی جو ہے ہر شخص، بلکہ ہر مرد یا عورت دونوں جو ہے اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ آسمانوں پر جوڑے بنتے ہیں، تو ہر لڑکے کا کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ نصیب لکھا ہوتا ہے، اور ہر لڑکے کا بھی کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ نصیب جڑا ہوتا ہے۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر ایک خاندان بنتا ہے، ایک فیملی بنتی ہے، اور وہ فیملی پھر آگے اس کی نسل بڑھتی ہے۔ پھر نسل جو ہے اس کی تربیت، تعلیم، اس کا جو ہے پالنا پوسنا، پرورش کرنا، یہ ان والدین کے ذمہ ہوتا ہے۔ پھر ان کی شادی کرنا اور پھر اپنے دیگر جو ہے معاملات اور فرائض سر انجام دینا، اس سے ہر شخص جو ہے آگاہ ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کی تعلیم تربیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا سرکل جو ہے جاری رہتا ہے۔ 20 سال پہلے جہاں سے ایک لڑکا گزرا ہوتا ہے، شادی کی ہوتی ہے، 20-25 سال بعد وہ اسی سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی اولاد جوان ہوتی ہے، اور پھر اس نے ان کی شادی کرنی ہوتی ہے اور اسی سرکل سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ازل سے یہ سسٹم جاری ہے اور جاری رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اور ہر شخص کی، بلکہ میری بھی یہی دعا ہے کہ کوئی بھی شادی شدہ جوڑا اگر بندھن میں، شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی ان کی جوڑی سلامت رہے۔ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جب شادی ہوتی ہے، جس دن شادی ہے، آپ دلہا بن کے بارات لے کے گئے ہیں، آپ نے لڑکی کو بیاہ کے لانا ہے، تو اس ایک دن کے جو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے، آپ کو کون سے فرائض سر انجام دینے ہیں، یہ قابل غور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو رہی ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، منگنی طے ہو گئی ہے، اب میری جو ہے شادی کی تاریخ طے کی جاتی ہے، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے جو ہے بیفور ٹائم اس کو یہ طے کر لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کے اپنی صحت پر آپ نے توجہ دینی ہے، اپنے معاملات پر توجہ دینی ہے، اپنے اخلاق پر توجہ دینی ہے، اور اپنے رویے پر توجہ دینی ہے، کیونکہ آپ ایک مرکز سے نکاح بن جاتے ہیں کہ جس کی نوجوان کی یا نوجوان لڑکی کی یا لڑکے کی شادی ہے، تو پھر اس کو ڈفرینٹ قسم کی سنی سنائی باتیں اور شرارتیں اور بہت کچھ جو ہے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور یہ شادی کا جو مطلب ہے وہ خوشی ہے، تو خوشی کے لیے پھر ہر شخص جو ہے آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، شریک ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اپنے رویے کا، اپنی صحت کا، اپنے معاملات کا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر آپ نے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان کی دعائیں جو ہیں، انہوں نے پالا پوسا ہوتا ہے، ان کے جذبے ہوتے ہیں، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ماں کی خواہش ہوتی ہے آپ کے سر پہ سہرا دیکھنے کی، باپ کی خواہش ہوتی ہے آپ کو دلہا دیکھنے کی، اور پھر ان کی توقعات آپ سے یہ ہوتی ہیں کہ آپ
اپنی شادی کر کے لائیں گے بہو تو وہ ہماری خدمت کرے گی اور آپ بھی خدمت کریں گے، کیونکہ اب جوان ہو چکے ہیں تو اب ان کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی یہ توقعات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے والدین کو خاص طور پر یہ محسوس کروانا ہے، احساس دلانا ہے کہ بھلے میری شادی ہو رہی ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، میری بیوی بھی آپ کی خدمت کریں گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا، رسول کا، دین کا یہی حکم ہے کہ والدین وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، اب بارات لے کے شادی کر گئے تو وہاں پہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کو اپنے خندہ پیشانی سے پیش کرنا ہے، بالکل ہائپر نہیں ہونا، ٹیمپر نہیں ہونا۔ کوئی سی بھی شرارت ہوتی ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو اپنے بڑے سکون سے سائلنٹ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، اور مسکراہٹ چہرے پہ لا کے رکھنی ہے اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ بالکل آپ نے ٹینشن یا غمزدہ چہرہ یا اس طرح کی کسی سے کوئی بھی بات جو ہے غصے نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد دلہن کو ساتھ لے کے آنا ہے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درجہ بدرجہ ہر ایک کو احترام دینا ہے، اس کو چھوٹا ہے تو پیار دینا ہے، بڑا ہے تو اس کو بڑے احترام سے قدر کی باقیوں کے۔ آپ کی شادی اگر فیملی میں نہیں ہو رہی تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح کے ہیں۔ ظاہر ہے اگر انجان جگہ پہ غیر برادری بھی ہو رہی تو اپنے رویے سے اپنی پرفارمنس ایسی کرنی ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں، کیونکہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ آپ ایک دفعہ گئے ہیں وہاں بن کے، اگر آپ نے امپریشن اچھا چھوڑا ہے تو پھر ساری زندگی وہ یہ کہیں گے یار فلاں کا جو ہے جو بہنوئی ہے، فلاں کا جو داماد ہے بہت اچھا ہے، تو یہ کرنا ہے۔ اب کمرہ والا جو شروع ہوتا ہے رخصتی کا، آپ رخصتی کر کے جناب یہ اچھی پرفارمنس کرنے کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو گھر لے آنا ہے، تو اس کو آپ نے بڑے اچھے رویے سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے پیش آنا ہے، کیونکہ وہ اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے تو اس کے ذہن پر بہت سارے ذہن میں سوالات جنم لے رہے ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کے پہلے دن سے ہی اس کو بریف کر دینا ہے کہ جی ہماری فیملی کا یہ رہن سہن ہے، ہماری اس فیملی میں ایسے ہوگا، آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہم نے بڑی محبت سے اور بڑی جو ہے خلوص، پیار اور اچھے رویے سے ہم نے ایک دوسرے کو رہنا ہے، میں نے آپ کی بات برداشت کرنی ہے، آپ نے میری بات برداشت کرنی ہے، ٹھیک ہے، بشری تقاضے کے مطابق میرا رویہ اگر کسی وجہ سے میں غصے میں آ جاتا ہوں تو آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم پیار محبت سے رہیں گے تو ہماری جوڑی جو ایک مثالی جوڑی کاؤنٹ ہوگی، اور اگر ہماری کوئی بات باہر نکلتی ہے تو پھر ہمارا جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ اثر جائے گا کہ یہ تو لڑتے رہتے ہیں، ان کا تو مزہ نہیں ہے یار، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو برادری کے لوگ ہوتے ہیں جسے شریکہ کہتے ہیں وہ ان چیزوں کو آپ دوسرا یہ کہنا ہے کہ بیوی کی بات جو ہے کوئی سی بھی وہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی، اور بیوی سے بھی کہنا ہے کہ میری بات کوئی بھی خامی ہے تو باہر کسی کو پتہ نہیں چلے، ہم نے کیونکہ کہتے ہیں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے تو انہیں اپنا پردہ رکھنا ایک دوسرے کا۔ اور آج کل چونکہ ٹیلی فون کا دور ہے، مواصلاتی جو ہے نظام بڑا تیز ہے، تو اس لیے بیوی کو کہنا ہے کہ جو بھی باتیں ہیں آپ نے خیر خیریت اپنے والدین کی پوچھنی ہے، زیادہ دیر ٹیلی فون پہ نہیں لگانا، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو جس سے سسرالی لوگوں کو جو ہے آپ اعتراض ہو، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہیں، اور بڑی پیار سے محبت سے رہنا ہے اور سلوک سے رہنا ہے، مشورے سے چلنا ہے، مشورہ ضرور پوچھنا ہے، اگر آپ بیوی سے مشورہ کرتے ہیں تو بیوی بہت خوش ہوتی ہے، اور بلکہ قدم قدم پہ اس سے کہیں کہ یہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، تو بیوی بہت خوش ہوگی، اور آپ کی زندگی جو ہے شادی کی جو وہ شادی شدہ زندگی ہے، ازدواجی زندگی بہت صحیح رہے گی، بہت اچھی رہے گی، آپ مطمئن رہیں گے، کمفرٹیبل رہیں گے، اور کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ میں کسی اگلی ویڈیو میں شادی کے بعد سے جو معاملات تھے اس پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، تو تب تک اس کا انتظار کیجیے گا۔ فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔